پاکستان میں ایک طبقہ ہے جس کے سامنے اگر آپ امریکہ کی تنقید کریں تو وہ آپ کو منع کرتے ہیں، امریکہ پہ تنقید نہ کی جائے، کیوں کر رہے ہیں آپ، کیا آپ اینٹی امریکن ہیں؟ تو اگر آپ ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو اور کوئی ایسی باتیں بتائیں جہاں پہ تنقید جو ہے وہ واجب ہے یا لازم ہے تو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنقید آپ اس لیے نہ کریں کیونکہ ٹھیک ہے کچھ ایسی باتیں امریکہ کر رہا ہے جو کہ غلط ہیں، لیکن اگر ہم تنقید کریں گے تو امریکہ کو پھر ہم دھکیل دیں گے ہندوستان کی طرف، اور واشنگٹن میں ایک بڑی کشمکش ہے، وہاں پہ ایک لابی ہے جو کچھ انڈیا کے ساتھ ہیں، کچھ نیوٹرل ہیں، کچھ پاکستان کو بھی پسند کرتے ہوں گے، تو وہ آپ دھکیل دیں گے۔ تو یہ نہ کریں، اس لیے تنقید نہ کریں۔ اس آرگیومنٹ میں کسی حد تک جو ہے صداقت ہے کہ واقعی واشنگٹن میں ایک ایسی لابیز ہیں اور یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک فیکٹ یہ بھی ہے اب کہ پچھلے 8 سالوں میں دنیا کے اگر کسی میڈیا نے پاکستان کو دشمن کی طرح ٹریٹ کیا ہے تو وہ امریکی میڈیا نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اور آپ یہ نوٹ کریں کہ 5 سالوں میں شاید کسی نے یعنی ہماری دشمنی، ہمارے بڑے مسائل ہندوستان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اور ہندوستان کے مسائل جو ہیں جو وہ دوسری مختلف نوعیت کے، میں کمپیریزن نہیں کر امریکہ سے، لیکن بھارتی میڈیا میں بھی 5 سال میں پاکستان کو شیطان بنا کر پیش اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح امریکی میڈیا میں کیا گیا ہے۔ 5 سال میں آپ کو کمپیئر کیا گیا عراق سے، اور پھر اب باتیں ہوئیں کہ آپ کو بھی شاید اسی حل کی ضرورت ہے، اس سلوشن کی جو عراق اور افغانستان پہ امپوز کیا گیا، یعنی کہ امریکی بوٹس آن دا گراؤنڈ۔ اور پھر جس طرح سے مسلسل جب بھی آپ دنیا کو کنونس کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم سنبھال لیں گے، یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، نیوکلیئر، یہ سب، تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز رپورٹ میڈیا میں آ جاتی ہے جو پاکستان کو ڈیفینسو بنا دیتی ہے، اور وہ کون لے کر آتا ہے؟ ہمارے امریکی دوست۔ اس کی لیٹسٹ مثال جو ہے وہ سیمور ہرش کی، پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی۔ ابھی پھر سے 2 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ نے ایک اور رپورٹ پبلش کر دی، وہی جو ہیں ایکیوزیشنز پاکستان کے خلاف جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ چائنا سے کچھ لیا تھا، نارتھ کوریا کو کچھ دیا تھا، ایران، لیبیا، وہی ساری باتیں۔ آپ کو پاکستان کو بیسکلی ڈیفینسو رکھا جا رہا ہے کنٹینیوسلی۔ تو اب سوال یہ کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیا ہم امریکنز کو اس غلط فہمی میں رکھ رہے ہیں کہ شاید ہم بہت انسیکیور ہیں؟ جب بھی کوئی ایکوزیشن آتی ہے ہمارا وہی جواب ہوتا ہے، ہمارا نیوکلیئر کمانڈ جو ہے بہت اچھا ہے، پروٹیکشن بہت صحیح ہے، سب کچھ ہے، ہم کبھی ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ جو ہے چیزیں نہیں جائیں گی، اور بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے انٹل دا نیکسٹ اٹیک۔ تو کیا حال ہے اس وقت؟ اسی پہ ہم بات کریں گے، اس ایشو پہ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 نامور پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر نعیم سالک، پاکستان کے میرے خیال میں 4 یا 5 ٹاپ ناچ نیوکلیئر ایکسپرٹس، واشنگٹن میں کافی ٹائم انہوں نے گزارا ہے وہاں پہ، اور ریسنٹلی ہی از دی آتھر آف جینیسس آف ساؤتھ ایشین نیوکلیئر ڈیٹررنس، اے بک جو کہ 1 مہینہ ہوا ہے ریلیز ہوئے ہوئے۔ تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر فار جوائننگ اس۔ اینڈ رابعہ اختر، one of our young, smart and up-and-coming nuclear experts, and she's the head of the Defense and Diplomatic Studies Department at the Fatima Jinnah University. Thank you both of you for joining us. Brigadier Saab, very simply, جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں چینج ہوتی رہیں، لیکن ایک تسلی بخش بات یہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے، آور ملٹری ضامن ہے اس پروگرام کی، کسی صورت میں کوئی کمپرومائز، باتیں ہوئی ہیں ڈیل شیل باہر، کیری لوگر بل میں کلاز ڈلوا دیے گئے جان بوجھ کے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ضامن ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے ہم جو امریکیوں کو یہ ایک غلط فہمی میں مبتلا اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بریفنگز دے دیتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم بڑے اپولوجیٹک اور ڈیفینسو، اور پیار میں وہ دفتر خارجہ کا وہی بیان کہ ہمارا وہ پروٹیکشن جو میکانزم ہے بہت اچھا ہے، اور بس یہاں بات ٹل جاتی ہے، اس سے وہ غلط فہمی میں پڑ رہے ہیں۔ ڈو یو ایگری؟ بالکل میں اس سے متفق ہوں احمد۔ میرے خیال سے ہمیں اس چیز سے ابھی ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں کراؤن جیولز ہیں، اور پوری پاکستانی قوم کے لیے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اور اس سے زیادہ ان کی حفاظت کی کسی کو اور احساس نہیں ہو سکتا پاکستانیوں کے علاوہ۔ تو دوسروں کو ہمیں لیکچر دینے کی یا ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بہت انتظامات کیے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ہمیں صرف یہی کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ واشنگٹن میں تھے بریگیڈیئر صاحب، ہماری ایمبیسی کی طرف سے کیوں مطلب یہ تو یہی ٹائم ایمبیسی کا وہاں پہ آپ کے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب اس طرح کی اسٹرانگ ریپورٹل کیوں نہیں آ رہی؟ یہ بدقسمتی سی اگر ہمارے اچھے وہاں
ایمبیسی اپنا صحیح کام کر رہی ہو اور وہاں کے میڈیا کے ساتھ بھی آپ کا لیزون ہو. وی ہیو اے پریس منسٹر دیئر ایمبیسی میں اپنے, تو اس کا یہی کام ہے کہ میڈیا کے ساتھ لیزون رکھے اور اس طرح کی جو we have an ambassador who was a former journalist. ہی از آلسو اے فارمر جرنلسٹ. تو اس میں ہمیں میرے خیال سے ہمارے میڈیا کے ساتھ وہاں بہت لیزون اچھا ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم نے یو کے میں دیکھا جب ملیحہ لودھی وہاں ہائی کمشنر تھیں تو انہوں نے لوکل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ایک اپنا انہوں نے ریپو قائم کیا ہوا تھا. اسی طرح کا وہاں بھی ہونا چاہیے اور تاکہ میڈیا میں نیگیٹیوٹی کو کم کیا جا سکے. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تقریباً ابھی 6 مہینے ہونے والے ہیں, یہ مئی سے یہ کیمپین شروع ہوئی تھی, ایک کے بعد دوسرا بروس رائڈل کے آرٹیکلز آئے, شان گریگری نے سینٹینل میں لکھا, نیشنل انٹرسٹ میں بروس رائڈل نے دوبارہ لکھا, اس کے بعد سیمور ہرش کا آیا, بیچ میں سٹوریز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی پاکستان نے ہارپون میزائلز کو ماڈیفائی کر لیا ہے. اس وقت تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ کیری لوگر بل کیونکہ کانگریس میں انڈر ڈسکشن تھا تو وہ اس میں ریسٹرکشنز ڈلوانا چاہتے تھے, اس کے لیے وہ کیمپین چل رہی تھی. لیکن یہ جو ابھی ریسنٹ سٹوریز سیمور ہرش کی آئی ہے اور واشنگٹن پوسٹ کی, اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے. اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہلری کلنٹن کے وزٹ کے دوران بھی امریکنز نے محسوس کیا اور اس سے پہلے بھی کہ کیری لوگر بل کے اگینسٹ جو پاکستانی سینٹیمنٹ ہے, پبلک سینٹیمنٹ, وہ بہت زیادہ اس میں سخت ہے اور امریکہ کے خلاف ہے اور لوگوں کو ناراضگی اور کافی اس میں شکایات ہیں. تو ان کو چپ کروانے کے لیے ایک کاؤنٹر اٹیک کیا جائے تاکہ وہ پاکستان ڈیفینسو ہو جائے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا خاص طور پہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری اور جو اینگل انہوں نے لیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق پریزیڈنٹ اوباما کی جو اپ کمنگ وزٹ چائنا کی ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ انڈین لابی اس کے پیچھے میرے خیال سے ہے کہ نہ صرف کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جائے بلکہ چائنا بھی پریشرائز ہو. اور کیونکہ انڈیا چائنا کے آج کے تعلقات کشیدہ ہیں تو امریکہ کہیں چائنا کے ساتھ اپنی فینسز مینڈ نہ کر لے. اچھا رابعہ, ڈو یو فیل کہ ہم پاکستان, ہمارا جواب کمزور ہے؟ مطلب جنرل طارق مجید نے ایک بڑا اسٹرانگ بیان دیا ہے, دیٹس فائن, دیٹس گریٹ, لیکن نیچرلی ان کی جو پوزیشن ہے جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہی کین اونلی گو یعنی ایز فار, اس سے آگے تو نہیں جا سکتے وہ. ڈو یو تھنک کہ وی نیڈ ٹو ہیو اسٹرانگر رسپانسز, کہیں اور سے بھی آئیں, گورنمنٹ سے بھی آئیں؟ I agree, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان every time an insinuation is raised in Western media, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان gets caught up in a dilemma. اور وہ ڈائلیما یہ ہے کہ پاکستان کی مڈل کلاس بھی اخبار پڑھتی ہے اور یہ آرٹیکلس پڑھتی ہے. اٹس ناٹ اونلی دا ایلیٹ دیٹ ریڈز اٹ. سو جب اس طرح کی کوئی انسینویشن آتی ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے, اس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ جو رسپانسز یا ریبٹلز ہوتے ہیں کچھ حد تک سکون ملتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, آر گورنمنٹ ٹیکس اٹ. نہیں رابعہ, آپ کھل کے بات کریں. آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوکل کنزمپشن کے لیے یہ جو اسٹیٹمنٹ جو ہم پارٹ آف اٹ از ناٹ فار لوکل کنزمپشن بٹ a part of it reflects on it. It is not directed at that, but people like me who are like academics, my students, everybody who reads them wants to know what the government's position is.